کیا جنرل باجوہ نے اپنے دور میں کسی کو NRO دیا تھا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے جی ہاں، جنرل باجوہ نے 2 بار NRO دیا تھا۔ پہلا NRO 2017 میں عمران خان کو دیا گیا اور دوسرا عمران خان کے حکم پر 2021 میں آصف علی زرداری کو دیا گیا تھا۔ ہم سب سے پہلے عمران خان کے NRO پر آتے ہیں۔ حنیف عباسی نے نومبر 2016 میں سپریم کورٹ میں عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف 2 پیٹیشنز دائر کی۔ حنیف عباسی کا دعویٰ تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے آف شور کمپنی نیازی سروسز لمیٹڈ اور بنی گالہ کی 300 کنال اراضی کی منی ٹریل چھپائی، جبکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین نے بھی آف شور کمپنیاں، بیرون ممالک اثاثے اور 18,500 ایکڑ اراضی چھپائی اور یہ اسٹاک ایکسچینج میں انسائیڈر ٹریڈنگ بھی کرتے رہے۔ لہٰذا یہ دونوں حضرات آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت صادق اور امین نہیں رہے، انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ جسٹس ثاقب نثار اس وقت چیف جسٹس، قمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور فیض حمید میجر جنرل اور ISI میں DGC تھے۔ چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا دیا۔ نعیم بخاری عمران خان اور اکرم شیخ حنیف عباسی کے وکیل تھے۔ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان اور جہانگیر ترین پھنستے چلے گئے۔ عمران خان نے 3 بار اپنا موقف تبدیل کیا، لیکن بات بنتی نظر نہ آئی۔ عمران خان کی 2017 کے وسط تک جنرل باجوہ سے کوئی ملاقات نہیں تھی۔ جہانگیر ترین نے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور عمران خان کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچ گئے۔ عمران خان نے جنرل باجوہ سے مقدمے میں مدد مانگی۔ میاں نواز شریف اس وقت تک پیناما کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے اور عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن سامنے نظر آ رہی تھی۔ جنرل باجوہ نے DGC میجر جنرل فیض حمید کو عمران خان کی مدد کی ہدایت کر دی۔ ان کا خیال تھا ایک وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے اور اگر دوسرا الیکشن سے پہلے ہی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو ملک کیسے چلے گا۔ جنرل فیض حمید نے ملک کے ایک مشہور وکیل کو اپنا ایلچی بنا کر چیف جسٹس ثاقب نثار کے پاس بھجوایا۔ یہ وکیل صاحب لاہور میں چیف جسٹس سے ملے، ابتدائی بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید اور جسٹس ثاقب نثار کی ملاقات ہوئی۔ ثاقب نثار عمران خان اور جہانگیر ترین دونوں کو بیک وقت صادق اور امین ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا میرے ساتھی جج نہیں مانیں گے، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیں۔ فیصلہ ہوا سر-دست جہانگیر ترین کو قربان کر دیا جائے، تاہم فیوچر میں ان کی بحالی کی گنجائش ضرور رکھی جائے۔ اس کے بعد چیف جسٹس کو 2 وکیل دیے گئے۔ ان وکیلوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کا فیصلہ لکھا۔ 15 دسمبر 2017 کو فیصلہ سنانے کا اعلان ہوا۔ فیصلے کا وقت آ گیا لیکن ججز کورٹ نمبر 1 میں تشریف نہیں لائے۔ ٹیلی ویژن سکرینیں گرم ہو گئی اور اسلام آباد، راولپنڈی اور بنی گالہ میں دوڑیں لگ گئی۔ دوبارہ رابطے ہوئے اور یوں 3:20 پر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا، جبکہ جہانگیر ترین مجرم قرار پا کر سیاست سے تاحیات نااہل ہو گئے۔ ترین صاحب بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہوئے۔ عمران خان چند دن بعد شکریہ ادا کرنے ایک بار پھر جنرل باجوہ کے گھر گئے اور ان سے فرمائش کی ہم نے جہانگیر ترین کو ضرور بچانا ہے، میں اس کے بغیر حکومت نہیں چلا سکوں گا۔ فیض حمید کو ایک بار پھر ٹارگٹ دے دیا گیا، لیکن پھر فروری 2018 میں عمران خان کا بشرا بی بی سے نکاح ہو گیا۔ مارچ میں عمران خان کی جنرل باجوہ سے تیسری ملاقات ہوئی۔ اس میں جہانگیر ترین کا ذکر آیا تو عمران خان نے کہا جنرل صاحب آپ اس کو بھی رہنے دیں، ہم فیوچر میں دیکھیں گے۔ جنرل باجوہ یہ سن کر حیران رہ گئے، یہ عمران خان کی طرف سے ان کو پہلا دھچکا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جہانگیر ترین کو ٹٹولا تو پتہ چلا بشرا بی بی کے سابق خاوند خاور فرید مانیکا کا ایک بھائی ترین صاحب کا پرانا دوست ہے۔ اس نے انہیں بتایا آپ کے گھر جادو ٹونا پہنچ چکا ہے، آپ اب برباد ہو جائیں گے۔ ترین صاحب نے یہ بات اون چودھری کو بتا دی، اون چودھری نے عمران خان کو بتا دی اور یوں جہانگیر ترین کا پتہ کٹ گیا۔ ترین صاحب اس وقت تک بشرا بی بی سے نہیں ملے تھے۔ ان کی خاتون اول سے پہلی ملاقات 18 اگست 2018 کو ایوان صدر میں وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں ہوئی۔ بشرا بی بی نے اس دن سفید عبایا اور سفید نقاب پہن رکھا تھا اور یہ پہلی قطار میں جنرل باجوہ کی بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وزیر اعظم حلف کے بعد فوری طور پر سٹیج سے اتر کر اپنی بیگم کے پاس آئے اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ بشرا بی بی بعد ازاں جہانگیر ترین کے پاس گئیں اور ان سے کہا میں آج سفید لباس اس لیے پہن کر آئی ہوں تاکہ آپ کا یہ شک دور کر سکوں، میں جادوگرنی نہیں ہوں۔ یہ سن کر جہانگیر ترین کو محسوس ہوا میں آج سے عمران خان سے فارغ ہو چکا ہوں۔ یہ خدشہ سچ ثابت ہوا۔ آنے والے دنوں میں واقعی اون چودھری اور جہانگیر ترین دونوں فارغ ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے دور میں جب بھی جہانگیر ترین کو ریلیف دینے کی کوشش کی، خان صاحب نے انکار کر دیا۔ میں نے ان واقعات کی تصدیق کے لیے 25 دسمبر کو جہانگیر ترین سے رابطہ کیا۔ ترین صاحب نے ان تمام واقعات کی تصدیق کر دی، تاہم انہوں نے سر-دست تاریخیں اور فیصلہ لکھنے اور جسٹس ثاقب نثار سے ملنے والے وکلاء کے ناموں کی تصدیق سے معذرت کر لی۔ عمران خان کے پہلے NRO کے نتیجے میں 2 سیاستدانوں کی سیاست تباہ ہو گئی، جہانگیر ترین اور حنیف عباسی۔ حنیف عباسی کے خلاف 2012 میں ایفیڈرین کا کیس بنا تھا، یہ عدالتوں میں چلتا رہا۔ عمران خان کو حنیف عباسی کی تقریریں اور ٹیلی ویژن شو اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن 2016 اور 2017 کی پٹیشن کے بعد یہ تکلیف دشمنی میں بدل گئی۔
25 जुलाई 2018 को जनरल इलेक्शन था। हनीफ अब्बासी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ थे। इनकी अगली पेशी इलेक्शन के बाद 2 अगस्त 2018 को थी, लेकिन फिर अचानक शाहिद औरकजई ने आम शहरी की हैसियत से रावलपिंडी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। अदालत ने फौरी तौर पर पिटीशन कबूल कर ली और एंटी नारकोटिक्स कोर्ट को 8 दिन में फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला बरकरार रखा। यूं 13 जुलाई को समाअत शुरू हुई और 21 जुलाई को इलेक्शन से 4 दिन पहले हनीफ अब्बासी को उम्र कैद हो गई, जबकि यही अदालत इससे पहले एफिड्रीन के 6 मुल्जिमान को बरी कर चुकी थी। हनीफ अब्बासी 9 माह जेल में रहे। डॉक्टर असलम मरहूम जनरल फैज हमीद के जाती दोस्त थे। इन्होंने बहुत कोशिश की, मगर एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बुरी तरह इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। ये इन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लिहाजा हनीफ अब्बासी मोहब्बत की इस सूली पर लटके रहे। हनीफ अब्बासी की फैमिली डॉक्टर असलम और मेरे पास आती थी। हम इन्हें तसल्ली देकर घर भिजवा देते थे, मगर इन्हें असल बात नहीं बताते थे। बहरहाल अल्लाह ने करम किया और लाहौर हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2019 को हनीफ अब्बासी की जमानत ले ली। मैंने ये खबर सुनकर डॉक्टर असलम को मुबारकबाद दी। मरहूम का कहना था यह फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर हुआ। अदालत को हनीफ अब्बासी की मजलूमियत पर तरस आ गया। मैंने इनसे इत्तफाक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था इस बार जमानत रुकवाने की कोशिश नहीं की गई थी। अगर कोशिश की जाती तो यह केस जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में ना लगता, और अगर लग भी जाता तो जज साहिबा खुद ही माजरत कर लेती। बहरहाल अल्लाह ने करम किया और हनीफ अब्बासी घर वापस आ गया। जनरल बाजवा का दूसरा एनआरओ आसिफ अली जरदारी और इनके मुकदमात की कराची शिफ्टिंग था। हुकूमत के खिलाफ सितंबर 2020 में पीडीएम बनी। इमरान खान इससे खाइफ थे। ये पीडीएम को कमजोर करना चाहते थे। वजीर आजम हाउस में मीटिंग हुई। जनरल बाजवा और जनरल फैज भी इस मीटिंग में शामिल थे। इमरान खान ने मीटिंग में कहा, पीडीएम चोरों का टोला है, आप इसे तोड़ क्यों नहीं देते? जनरल फैज हमीद ने कहा, इसका एक ही हल है, हम आसिफ अली जरदारी के केस कराची शिफ्ट कर दें, या अगर इस्लामाबाद से कराची चले जाए तो पीडीएम खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने फौरन कहा, आप ये मुकदमे कराची शिफ्ट कर दें, और यूं आसिफ अली जरदारी को भी एनआरओ मिल गया। और इसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 अप्रैल 2021 को पीडीएम से अलग हो गई। ये तमाम वाकयात तारीखी हैं और बदकिस्मती से हमारी तारीख बहुत भयानक है। हम अगर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी अपनी गलतियों का एतराफ करके अपना आज ठीक करना होगा। हमने अगर ये ना किया तो फिर यकीन करें हमारा कल आज से भी ज्यादा भयानक होगा। आप फिर किसी अच्छाई या तब्दीली की तवक्को ना रखें। एस्टैब्लिशमेंट अपनी गलतियों का एतराफ करके इनका तदारुक करना चाहती है। ये सियासतदानों और सिविलियन इदारों को मौका और सपोर्ट दोनों देना चाहती है। मेरा ख्याल है ये हाथ थाम लेना चाहिए। सियासतदान इकट्ठे बैठे, ग्रैंड डायलॉग करें, इश्यूज को 20 साल के लिए लॉक करें और आगे बढ़ें। ये वाहिद रास्ता है। यकीन करें अगर ये मौका भी जाया हो गया तो इन्हें फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं आखिर में ये दरख्वास्त भी करना चाहता हूं, जहांगीर तरीन और हनीफ अब्बासी के साथ ज्यादती हुई, इनके केसेस पर हमदर्दाना गौर होना चाहिए। अदालतें बेशक तलाफी ना करें, लेकिन इनका हक इन्हें जरूर लौटा दें। क्यों? क्योंकि ज्यादती को कभी बद्दुआ में तब्दील नहीं होना चाहिए।